اسٹاک مارکیٹس پر ایران جنگ کے اثرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی بدترین مندی، 100 انڈیکس میں 13,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ، 1.5 لاکھ پوائنٹس کی حد بھی ٹوٹ گئی، مارکیٹ 1,44,338 پوائنٹ پر آ گئی۔ مارکیٹ کریش ہونے کے بعد ٹریڈنگ عارضی طور پر معطل بھی ہوئی۔ ایشیا کی دیگر اسٹاک مارکیٹس میں بھی مندی، جاپان کی اسٹاک مارکیٹ انڈیکس نکی میں تقریباً 7% کی کمی ریکارڈ، جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس بھی 7% تک گر گیا، بھارت کے نفٹی انڈیکس میں 3% کی گراوٹ، یورپی اسٹاک مارکیٹس کو بھی جنگ کے شدید جھٹکے، شدید مندی کا شکار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت ایک روز میں 30% بڑھ گئی، آئل نرخ $115 فی بیرل سے متجاوز، برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل تک گر گئی، WI کروڈ آئل کے نرخ $117 فی بیرل سے زائد ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق ایران جنگ طویل ہوئی تو تیل $150 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ شہید علی خامنہئی کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر مقرر، مجلس خبرگان کے نئے رہنما کے انتخاب کے لیے ووٹنگ، مجتبیٰ خامنہئی کو اکثریت کی حمایت ملی۔ مجتبیٰ خامنہئی ایران کے تیسرے رہبر کے طور پر منتخب ہوئے۔ نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی ایران کے اعلیٰ ترین سیاسی اور مذہبی منصب کے نئے رہنما ہوں گے۔ ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیز پر ان کا اثر نمایاں ہوگا۔ سرکاری میڈیا نے سپریم لیڈر کے منصب پر مجتبیٰ خامنہئی کی تعیناتی کو تاریخی فیصلہ قرار دے دیا۔ مجلس خبرگان کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے اور نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا مجتبیٰ خامنہئی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کیے جانے کا خیر مقدم، کہا یہ تقرری ملک کی عزت اور طاقت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے کہا موجودہ حساس حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب کا نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے وفاداری کا عہد۔ اسرائیلی فوج مشرقی لبنان میں داخل ہو گئی، صہیونی فورسز کی لبنانی فوج سے جھڑپیں، اسرائیل کے دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقے القبیری پر حملے، کئی شہری شہید اور زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیلی فوج ہیلی کاپٹر تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا اسرائیل نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے زمینی فوج لبنان میں اتاری۔